بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان يمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل نفوسنا اللهم اجعلنا من هذه النفس بخشی ہے اور آپ کی اس آمد کی وجہ سے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ہاسپیٹل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی ملے گی. میرے دوستو، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس پوری سی ڈی آر سوسائٹی، سما گارڈن، پی ڈبلیو ڈی، کورنگ ٹاؤن، پاکستان ٹاؤن، ڈی ایس پاکستان کا جناب میاں عبدالشکور صاحب وہ یہاں پہنچنے والے ہیں، جنہوں نے دن رات یہاں پہ ہمارے اس ہاسپیٹل کو مانیٹر کیا اور ایک ایکٹیویٹی کے اوپر ہمیں سپورٹ کیا اور نظر رکھی. ہمارے درمیان الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب کے صدر جناب راؤ ظفر صاحب ہیں، جنہوں نے بجا طور پر ہماری وہ ساری جو ویکنیسز یا جو کمزوریاں تھیں ان کو اسٹرینتھ میں چینج کیا اور ہماری کمزوریوں کو ہماری خوبیوں میں بدل ڈالا. میں ریئلی سلام کرتا ہوں ان کے اس لیڈرشپ کو، اور قدم قدم پہ ہماری انہوں نے رہنمائی فرمائی. وہ ہمارے درمیان یہاں پہ موجود ہیں. بہت شکریہ راؤ ظفر صاحب، آپ نے ہماری بہت مدد کی اس خواب کی تکمیل کے اندر. اس موقع پر میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں عطر شیخ صاحب کا بھی، کہ جنہوں نے اس خواب کا اسلام آباد کی قیادت جناب زبیر فاروق خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور ان کی پوری شورا اور ان کی پوری ضلعی ٹیم یہاں پہ بارہا انہوں نے یہاں پہ چکر لگایا، بارہا یہاں پر آ کر اس کی نہ صرف یہ کہ میں شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے بجا طور پر اس ہاسپیٹل کو اس شکل میں لانے کے لیے ان کا بنیادی کردار ادا رہا ہے. میں ایک دفعہ پھر اکنا کے لوگوں کا اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. میرے دوستو، میں آپ سب کو آج کے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر میں اپنے مہمان خصوصی امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ ان کی یہ آمد ہمارے لیے بہت باعث برکت ثابت ہوگی. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر خصوصی طور پر یہ آپ کا ہاسپیٹل ہے جہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی کاوش ہے، یہ ان کی کامیابی ہے. اور میں ایک بات ضرور کہوں گا
کہ اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے، اس ہاسپٹل کو آپریشن میں رکھنے کے لیے، اس ہاسپٹل کی کامیابی کے لیے آپ کا بھی بنیادی کردار ضرورت ہوگی۔ لیکن میں الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد کی طرف سے آپ کو ایک شورٹی دیتا ہوں، اشور کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو ہاسپٹل بیسٹ کوالٹی آف سروس دے گا، 360 ڈگری کی انشاءاللہ یہاں ہم کوالٹی دیں گے، وہ چاہے ادویات ذکر نہ کروں۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب ہماری کمیٹی کے یعنی مینجمنٹ کمیٹی یا یوں کہیں کہ الخدمت راضی ہاسپٹل کے بورڈ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے دن رات اور ہمہ کوششوں کے ساتھ اس ہاسپٹل کو اس پروفیشنل سٹیج پر لے کر آئے ہیں۔ یہاں پہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں، میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس محنت کے ساتھ ہمیں گائیڈنس اور رہنمائی فرمائی اور قدم قدم پہ ہمارے صرف نائیہ کے ساتھ اور ہمیں لیڈ کیا۔ دوستو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور میں چند جملے کے لیے میں یہاں دعوت دوں گا جناب عطر شیخ صاحب کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے مرد مجاہد جناب سراج الحق صاحب، جو کہ صرف امیر جماعت اسلامی نہیں ہے بلکہ وہ غریب اور غربا کے والی بھی، مظلوم کشمیریوں اور حریت پسند قائدین اور کارکنوں کے پشتبان بھی ہے۔ میں آج ان کو اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام مہمانوں کو اپنی طرف سے اور تمام دوستوں کی طرف سے دل کی امید گہرائیوں سے خوش آمدید کہنا چاہوں گا کہ ان کی تشریف آوری ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہ آج یہاں تشریف لائے ہیں، ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگائے ہیں۔ یہاں پہ اکثر دوست وہ بیٹھے ہیں جو کہ 2 ماہ پہلے ہم نے یہاں پہ ڈونر کانفرنس کی تھی اس ہسپتال کو اناگرل کرنے کے لیے، آپریشنل کرنے کے لیے۔ جب ہم نے یہاں پہ ڈونر کانفرنس کی تھی تو اس دن ہم نے اعلان کیا تھا، الخدمت فاؤنڈیشن، راضی ہسپتال کی مینجمنٹ اور ہم سب نے مل کے اعلان کیا تھا کہ 2 مہینے کے اندر ہم اس ہسپتال کو، الخدمت فاؤنڈیشن CBR ہاؤسنگ سوسائٹی نے لگایا ہے۔ آج وہ اپنی مضبوط جڑیں پکڑ چکا ہے۔ السلام علیکم۔ میں آج پھر یہاں پہ چونکہ شیخ عطر صاحب آلریڈی اعلان کر چکے ہیں، سراج الحق صاحب کی یہاں پہ آمد ہمارے لیے سے باعث عزت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، چونکہ انہوں نے کہیں اور بھی جانا ہے، اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا بغیر کسی تمہید کے۔ بہت مشکل سائٹ پہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بار پھر چونکہ پچھلی دفعہ بھی میں نے گزارش کی تھی، تمام ماؤں بہنوں بچوں سے میں نے اپیل کی تھی، یہ جو راضی ہسپتال ہے یہ اصل میں ویلفیئر ہاسپٹل ہے۔ یہاں آسودہ حال لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم نے غریب غربا ان ماؤں بہنوں کا بھی علاج کرنا ہے، خاص طور پہ زچہ بچے کے حوالے سے جو آئے روز، پچھلی دفعہ بھی جب ہمارا پروگرام تھا اس سے 2 دن قبل ایک ماں کی خبر آئی تھی، اور حال ہی میں آپ نے 3 دن پہلے سنا ہوگا ہماری ایک بہن نے پنجاب کے ایک چوراہے پہ اپنے بچے کو جنا ہے۔ اس لحاظ سے اس ہاسپٹل میں ہم نے زیادہ جو ہے اہتمام کیا ہے۔ میں آج ایک بار پھر سراج الحق صاحب کی موجودگی میں تمام دوستوں سے، ہم دوست جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو صاحب خیر لوگ بیٹھے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ آج ایک بار پھر سراج الحق صاحب کی موجودگی میں کھانے کے دوران یا اس سے پہلے ہم نے اس ہسپتال میں جن جن چیزوں کی کمی ہے اس کی بھی ہم نے ایک فہرست بنائی ہے، وہ آپ کے اندر تقسیم بھی کیا جائے گا۔ جو نقد کی صورت میں یا ایکوپمنٹ کی صورت میں اس کو ڈونیٹ کرنا چاہے، اصل مقصد اس ہسپتال کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو غریب غربا جو پیسہ نہ ہونے کی صورت میں کی وجہ سے
وہ علاج نہیں کر پاتے اور وہ فیس نہیں دے پاتے اور وہ ملک کے مختلف علاقوں کے چوراہوں پہ اپنی جان دے دیتے ہیں، ان کا اصل میں ہم نے علاج کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ یہاں پہ یہ جو سوسائٹیز زون ہے، یہ جو الخدمت فاؤنڈیشن نے ہمارے اوپر ایک احسان کیا ہے، خاص طور پہ CBR ہاؤسنگ سوسائٹی اور اس کے متصل جتنی سوسائٹیز ہے اس سوسائٹیز زون میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک بڑا اعزاز بخشا۔ ہم نے پلاٹ فارم کیا، اکنا والے 2 کا اعلان کیا، جس میں سے وہ تقریباً 6 کروڑ روپے دے چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو سوسائٹیز ہے، سوسائٹیز کے ساتھ جو یہاں کے دیہات ہے، ان دیہاتوں کے اندر آپ سب جانتے ہیں بہت لوگ ایسے ہیں جو صاحب خیر ہے، صاحب ثروت ہے اور وہ لوگوں کو دینا اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان غریب غربا تک، جس طرح یہاں پہ رنداوا صاحب نے بات کی ہے، یہاں پہ غریب غربا کا علاج عزت اور احترام کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہاں کسی منسٹر کی سفارش کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں یہاں پہ جتنی بھی متصل سوسائٹیز ہیں ان کی تمام مینجمنٹس کو، یا دیہات کے کاروباری اشخاص ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب خیر ہے، ہم ان کو کہیں، ہم ان کو شکریہ ادا کریں اور ان کو کہیں کہ اب اس کے جو اخراجات ہیں وہ ہم برداشت کریں گے۔ یہ 100 لوگ سے زیادہ کا کام نہیں ہے جو منتھلی 1 لاکھ روپیہ دیں اور 1 کروڑ روپے یہاں اس ہسپتال سے 1 کروڑ روپیہ سے ہزاروں لوگوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، ہزاروں لوگ مستفید ہوں گے۔ ہماری سینگو مائیں بہنیں جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف اٹھاتی ہیں، ان کی بجائے اس کے کہ ہم باہر سے پیسہ مانگے، یہاں کے لوگ اب اس ہسپتال کو خود رن کریں، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہو جائیں۔ CBR ہاؤسنگ سوسائٹی، راضی ہسپتال مینجمنٹ، الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ آج میں سراج الحق صاحب کو جو غریبوں اور غربا تک پہنچ جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی طرف سے، مجھے خاص طور پہ آج اسلام آباد کے جو چیف کمشنر ہے، ان کی آج کوئی آفیشیل میٹنگ تھی، انہوں نے بھی آنا تھا، انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ میری طرف سے سب کو شکریہ ادا کر لے۔ ان کی طرف سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں سراج الحق صاحب کو یہ بتا دینا چاہوں کہ اس سوسائٹی میں الحمدللہ اکثر سوسائٹیز میں ایمینٹیز کے پلاٹ ختم کیے جاتے ہیں، لیکن 7 سال قبل جب میں نے یہاں پہ چارج سنبھالا، ہم نے مسجدوں کے پلاٹ خرید کے مساجد یہاں پہ تعمیر کی ہے۔ یہ سامنے 4 کنال کے اوپر مسجد بن رہی ہے، یہاں پہ ہم انشاءاللہ اسلامک سینٹر بنائیں گے۔ اسی طرح فیز 2 جو ہمارا، جہاں پہ ہمیں گنجائش زیادہ ہے، وہاں پہ ہم جم خانہ، وہاں کلب بنا رہے ہیں۔ 20 کنال کے اوپر ہم نے وہاں پہ اعلان کیا، اور چونکہ وہ بھی ایک ادارہ بن چکا ہے پاکستان سویٹ ہوم کے نام سے، ہم فیز 1 میں بھی انشاءاللہ اور فیز 2 میں بھی یتیم بچوں کے لیے سویٹ ہوم کے کیمپس انشاءاللہ بنائیں گے، جہاں پہ غریب، یتیم اور شہداء کے بچوں کو تعلیم دی جائے گی، ان کی تربیت کی جائے گی۔ چونکہ میں سراج الحق صاحب کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں میرا پہلا مشن تحریک آزادی کشمیر ہے، میں تحریک آزادی کشمیر کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ اس حوالے سے میں یہاں پہ سراج الحق صاحب اور دوسرے قائدین کی موجودگی میں آپ تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کشمیر کی، پاکستان کی شہرک قائد اعظم محمد علی جناح کا جو فرمان ہے، کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، اس شہرک کو بچانے کے لیے سب لوگ اپنے اپنے کارنرز پہ کھڑے ہو جائیں۔ اس کو آزاد کرانے کے لیے اقدامات، عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ 70 سال ہو گئے، خاص طور پہ پچھلے 30 سال سے وہاں کے لوگ کٹ رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ اور کیا قربانی دیں جو وہ دے رہے ہیں۔ آپ آئے روزانہ آپ ٹی وی اور باقی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اب نئے سے نئے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، ہماری ماہوں بہنوں کے بال کاٹے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے، بطور مسلمان کے، بطور ہمسایہ کے، پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے آپ سارے اپنی حکومت کو مجبور کریں، اپنے قائدین کو مجبور کریں، چاہے وہ سیاسی ہو، دینی ہو، وہ پاکستان کی شہرت کو آزاد کرانے کے لیے، عملی اقدامات کرانے کے لیے ان کو مجبور کریں۔ میں اسی کے ساتھ
آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ آج بھی یہاں پہ دل کھول کے لوگ اس راجی ہسپتال کو پائی تکمیل تک پہنچانے کے لیے ڈونیشن دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ نبھائیں گے، اور خاص طور پہ جو میں نے اپیل کی ہے، اس کو ہم نے چلانے کے لیے منتھلی ہمیں 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ والنٹیئرلی لوگ آئیں گے، وہ اس مد میں کم سے کم 50 ہزار روپے ماہانہ یہاں پہ اس اکاؤنٹ میں جمع کریں گے، تاکہ ہمیں کہیں اور سے پیسہ نہ منگوانا پڑے۔ یہ پیسہ جو الخدمت یہاں لگائے گی، اگر ہم یہ خود اپنے پاؤں پہ اپنی مدد کے تحت، اپنی مدد آپ کے تحت اس کو چلائیں گے، یہی پیسہ الخدمت کہیں اور لگائے گی، جہاں شاید ہماری نظر نہ ہو، آپ کی نظر نہ ہو، حکومت کی نظر نہ ہو، تو اس میں ہمیں دوہرا ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب بڑی تفصیل سے اس ہسپتال اور طبی سوسائٹیز اور سوسائٹیز کے کردار پر بات کر رہے تھے۔ ہمارے السلام علیکم نبی بعد اما بعد، میں شکر گزار ہوں جناب امیر جماعت اتنے خوبصورت اسپتال بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خدمت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن پر اعتماد کیا اور ان کو فنڈنگ کی، اور جس کے نتیجے میں آج یہ اتنی اچھی عمارت اور اتنا اچھا ہاسپٹل بنا ہے۔ اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہاسپٹل بہت کامیابی سے چلے گا، اور یہ ہمارے مقامی لوگ انشاءاللہ اسلام آباد کے لوگ اور اس علاقے کے لوگ اس کو چلائیں گے، اور یہ اسلام آباد میں اور باقی پاکستان کے لیے بھی انشاءاللہ مثال بنے گا۔ میں بہت آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو ہاسپٹل ہے اس کے اندر جو سہولیات ہیں ان کے بارے میں بات کروں، مگر انتہائی اختصار کے ساتھ۔ بس چند باتیں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ہسپتال میں جو بھی مریض آئیں گے، جو سب سے پہلی خوبی اس ہسپتال کی آپ دیکھیں گے کہ جو شخص بھی اس ہسپتال کے اندر داخل ہوگا، اگر وہ مریض ہے یا مریض کا اٹینڈنٹ ہے، تو وہ ہسپتال کی انتظامیہ کا مہمان تصور کیا جائے گا۔ تو مہمان کے درجے میں جتنی اس کی عزت افزائی کی جا سکتی ہے، اس کا اہتمام ہوگا۔ دوسری خوبی اس ہسپتال کی یہ ہوگی کہ ہماری مائیں بہنیں جب اس اپنے علاج کے لیے یہاں تشریف لائیں گی تو مکمل پردے کی سہولت ان کو مہیا ہوگی۔ ان کا وارڈ بالکل سیپریٹ ہے، پورا فلور علیحدہ سے ہے، ان کے آپریشن کے اور دیگر تمام چیزوں کے لیے سہولیات علیحدہ ہیں، ان کے کلینکس علیحدہ ہیں۔ تو ہماری مائیں بہنیں یہاں بڑی تسلی کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور اپنی عزت کے ساتھ یہاں علاج کرا سکیں گی۔ عزیزان محترم، یہاں پر جو اور خوبی ہوگی کہ آپ کے اس علاقے میں اگر کوئی مریض ہو، چل کے نہ آ سکتا ہو، ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ ہو، آپ فون کیجئے، ایمبولینس آپ کے گھر پہنچے گی اور وہاں سے مریض کو لے کر آئے گی۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ہم نے جو فارمیسی کا آغاز کیا ہے، اس کی خوبیاں یہ ہیں کہ یہاں 1 نمبر کی دوائی ملے گی، اعلیٰ کوالٹی کی، 24 گھنٹے یہ کھلی رہے گی، اور اس کے علاوہ رات گئے بھی اگر آپ کبھی فون کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر پر دوائی پہنچائی جائے گی۔ عزیز ساتھیوں، یہاں پہ میڈیسن کا شعبہ ہے، سرجری کا شعبہ ہے، لیکن آئی کا شعبہ یہاں پہ خصوصی طور پہ 2 کنسلٹنٹس ہیں، ایک باہر سے تشریف لائے سینئر کیانی صاحب اور ایک دوسرے ساتھی بھی ہیں، اور وہ یہاں پہ آئی کی سہولیات دیں گے، یہاں آپریشنز بھی ہوں گے انتہائی کم پیسوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ یہاں پر ENT کی بہترین سہولیات آپ کو ملیں گی، اینڈوسکوپک سرجری کا آغاز یہاں پہ ہوگا، اور اس کے علاوہ یہاں پہ بہترین ریڈیولوجسٹ موجود ہے جو الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کی سہولیات یہاں پہ اس وقت بھی موجود ہیں، لیکن بہت جلد انشاءاللہ CT اور MRI کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس وقت ہم نے 2 دن پہلے ایک میٹنگ کی جس میں ایک بہت سینئر کارڈیالوجسٹ، ایک انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ اور ایک فزیالوجسٹ ہیں کارڈیالوجی کے، وہ بہت سینئر لوگ ہیں، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یہاں پہ جدید ترین سہولتیں یہاں پہ مہیا کرنے کا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے گا۔ اگر یہ کامیاب ہو گئے ہم اس میں
تو انشاءاللہ یہ کارڈیالوجی کا ایسا یونٹ ہوگا جہاں بہت کم پیسوں سے اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی اور دیگر چیزیں بھی آپ کے دروازے پر مہیا ہوں گی۔ عزیز ساتھیوں، وقت چونکہ کم ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہم اسے ایسا ادارہ بنائیں گے کہ ہم آپ سب لوگ اس پر فخر کر سکیں اور کہہ سکیں کہ یہ ہمارا اسپتال ہے۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، ہمارے اگلے مقرر الخدمت فاؤنڈیشن پنجاب کے صدر راؤ محمد ظفر صاحب ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ مختصراً وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ راؤ محمد ظفر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام جناب امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق صاحب، قائدین جماعت، ذمہ داران الخدمت، عمائدین علاقہ، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے اس خوبصورت ہسپتال کی تکمیل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امیر محترم جس کام کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں، آپ اپنا خون اور پسینہ بہا رہے ہیں کہ یہ ملک ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے، امن و امان کا گہوارہ بن جائے، یہاں پر مائیں اور بہنیں ایمبولینس اور چوراہوں کے اوپر بچوں کو جنم نہ دیں، لوگ ہسپتالوں کی سیڑھیوں کے اوپر ایڑی رگڑتے ہوئے نہ مر جائیں۔ ہم آپ کے کارکن، آپ کے مشن، آپ کے خواب، آپ کے پروگرام کی تکمیل کے لیے اس بات کا انتظار کیے بغیر کہ ہمیں حکومت ملی ہے یا نہیں ملی، ہمیں اقتدار ملا ہے یا نہیں ملا، ہم اس مشن کی تکمیل کے لیے دن اور رات سرگرم ہیں۔ اور یہ پاکستان، یہاں کی خواتین، یہاں کے بچے، یہاں کے عوام 300 ارب روپے کی سالانہ خیرات کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہر سمت سے برائیاں کی جاتی ہیں، لیکن یہ دنیا کے سب سے باعزت لوگ ہیں، سب سے معزز لوگ ہیں، سب سے غیرت مند شہری ہیں۔ ہم ان غیرت مند شہریوں کی طرف سے آپ کو سلام کرتے ہیں، اور اے لوگوں، میری عقیدتیں، میری محبتیں آپ کے اوپر نچھاور ہوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ایسے ایک نہیں، انشاءاللہ الخدمت سینکڑوں ہسپتال تعمیر کرے گی اور اس ملک و قوم کی خدمت پر معمور رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم۔ برادر محترم، امیر جماعت اسلامی اسلام آباد جناب زبیر فاروق خان صاحب، جناب ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، جناب راؤ ظفر صاحب، نصر اللہ رنداوا صاحب، آفتاب بٹ صاحب، دیگر قائدین، اور میرے لیے بہت ہی واجب الاحترام ماں اور بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں یہاں کے باشندوں کو اس عظیم الشان اسپتال کی تعمیر پر اور آج اس کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب سے اچھی بلی اور چنگی بات یہی ہے کہ جو بھی منصوبے ہمارے اس ملک میں بنائے جاتے ہیں تو افتتاح تو ہو جاتے ہیں، وزراء بھی آ کر افتتاح کرتے ہیں، لیکن ایک 6 مہینے کا منصوبہ 2 سال اور 2 سال کے بجائے 4 سال اور 4 کے بجائے 20 سال اور 20 کے بجائے 40 سال
عمر گزر جاتی ہے لیکن منصوبہ تکمیل تک نہیں پہنچتا. یہ شاید اسلام آباد کا پہلا منصوبہ ہے جو 2 مہینوں کے اندر اندر آپ لوگوں نے خود ہی فیصلہ کیا اور جلد از جلد تعمیر کر کے آج ان کے افتتاح کی جشن میں بھی خود شریک ہے. اس پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. الخدمت فاؤنڈیشن قابل تعریف بھی ہے، قابل ستائش بھی ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ہر جگہ مظلوم اور مجبور انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے. ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے کہ روہنگیا میں جب مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا اور بچے اور بوڑھے کٹ رہے تھے، مر رہے تھے اور ان کی چیخی آسمان تک پہنچ رہی تھی اور لاکھوں لوگ برما چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور بنگلہ دیش کے بارڈر پر آ کر لاکھوں لوگوں کو ایک چھوٹے سے علاقے میں بنگلہ دیش کی حکومت نے رکھا جہاں نہ پانی کا انتظام، نہ سر چھپانے کا انتظام، نہ واش روم کا انتظام، نہ دوائی کا انتظام، اور سینکڑوں ایسے بچے جو شیرخوار بچے تھے اور سینکڑوں ہزاروں کے تعداد میں کیمپوں میں موجود تھے. تو دنیا میں جو سب سے پہلے فلاحی تنظیم وہاں پہنچ کر ان بچوں کو پانی پلایا، ان کو دودھ پلایا، بیماروں کو دوائی دی اور لوگوں کو سر چھپانے کے لیے کوئی خیمے اور ٹینٹ کا انتظام کر سکے تو وہ آپ کی تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن کی تنظیم تھی. میرے بھائیو، میں جانتا ہوں کہ اس پورے علاقے میں کوئی بڑا اسپتال نہیں تھا، تو یہ الخدمت فاؤنڈیشن اور آپ لوگوں کا کارنامہ ہے کہ اپنی مددات کی بنیادوں پر آپ نے کروڑوں کا فنڈ جمع کر کے اتنا بڑا اسپتال بنایا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کے لوگ بہت باصلاحیت ہے، پاکستان کے لوگ جرأت مند لوگ ہیں. جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں وہ کام کر جاتے ہیں. لیکن سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ پاکستان کے لوگ، ان کو اعتماد نہیں ہے اپنی حکومت پر، سرکار پر، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ سرکار کو ٹیکس دینے میں لے تو لال سے کام کر لیتے ہیں لیکن فلاحی اداروں کو 300 ارب سے زیادہ چندہ دیتا ہے، اس لیے کہ فلاحی اداروں پر ان لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے اور سرکاری اداروں پر اعتماد نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، میں کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں ہر مہذب ریاست اور حکومت سب سے بڑی ترجیح وہ تعلیم اور صحت کو دیتی ہے، لیکن پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے کہ دنیا کے 170 ممالک میں تعلیم میں اور صحت میں پاکستان 163واں نمبر پر ہے. اور آپ دیکھیں پاکستان میں تعلیم اور صحت پر صرف 3% بجٹ کا خرچ کیا جاتا ہے اور وہ بھی کرپشن کے نظر ہو جاتا ہے. یعنی گزشتہ بجٹ میں پاکستان کے مرکزی حکومت نے آپ کے لیے جو بجٹ رکھا ہے صحت کی مند میں، اس کو اگر پاکستانیوں پر مساوی طور پر تقسیم کیا جائے تو 111 روپیہ بھی پاکستانی بنتا ہے. یعنی 111 روپیہ پاکستان ایک سال میں اپنی شہریوں کے صحت پر خرچ کرتا ہے، جہاں ان کے اپنے کتے دن کو 111 روپیہ سے زیادہ کا مکھن کھاتے ہیں، وہاں 111 روپیہ پاکستان کی حکومت عوام کی صحت پر خرچ کرتی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ تعلیم بھی ترجیحات میں شامل نہیں ہے اور صحت بھی
ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ بہترین صحت کے لیے صاف پانی ضروری ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت 89% پانی بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں ہے۔ جہاں پانی خراب ہو وہاں صحت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہر تیسرا اور چوتھا پاکستانی بیمار ہے۔ یرقان کی بیماری، شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر کی بیماری، اور خاص کر جو بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے جو کسی الٹرا ساؤنڈ اور سی ٹی اسکین میں نظر نہیں آتا، وہ ڈپریشن کی بیماری ہے۔ ڈپریشن کی بیماری اس ملک میں ہوتی ہے جہاں بد امنی ہو، جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو، جہاں انسان کو میرٹ کی بنیاد پر اپنا حق نہ ملتا ہو، اور جہاں عام انسان وہ اپنے لیے انصاف کے دروازے بند پاتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج حکمرانوں کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں بد امنی ہے اور ملک میں خوف ہے۔ جس ملک میں خوف ہو، جس ملک میں بد امنی ہو اور جس ملک میں بھوک ہو، وہاں ڈپریشن کی بیماری عام ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، معدنیات سے نوازا ہے، دریاؤں سے نوازا ہے، رنگا رنگ موسموں سے نوازا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم نوجوان قوم ہے۔ 63% ہمارے ملک میں وہ نوجوان ہے، باصلاحیت نوجوان، باشعور نوجوان، ہنرمند نوجوان، لیکن اس سب کچھ کے باوجود حکمرانوں کی غلط پالیسیوں سے آپ یہاں سب مقروض بیٹھے ہیں۔ ورلڈ بینک کے مقروض ہے، IMF کے مقروض ہے۔ اگر ہم مقروض نہ ہوتے، اگر ہم ورلڈ بینک اور IMF کے غلام نہ ہوتے، تو آج امریکہ کا ایک عام وزیر پاکستان آنے سے قبل بگرام اور کابل ایئرپورٹ، بگرام ایئرپورٹ پر ہمیں یہ ایڈوائس نہ دیتا کہ پاکستان کو ہم نے آرڈر دیا ہے، دیکھیں کہ چھت تک کھڑا ہے۔ اس طرح آرڈر جس طرح امریکہ کا ایک وزیر پاکستان کو دیتا ہے، یہ امریکہ میں کوئی اپنی دکان میں کام کرنے والے نوکر کو بھی نہیں دیتا ہے، اب چوکیدار کو بھی نہیں دیتا ہے۔ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح ان کے حکمران بزدل ہے، شاید ساری قوم اس طرح بزدل ہے، لیکن ہم ان کے ہر سٹیٹمنٹ کا مذمت کرتے ہیں اور ان کے ایڈوائس اور مشورے ان کے چہرے پر مار دیتے ہیں، اور ہم خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان 21 کروڑ غیرت مند اور شاہین صفت اور شیر دل عوام کا نام ہے۔ ہمیں ایڈوائس نہ دے، ہمیں تمہارے قرضوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری خیراتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایک دن بھی جیتنا چاہتے ہیں، لیکن عزت کے ساتھ جیتنا چاہتے ہیں۔ ہمیں 100 سال کی زندگی قبول نہیں ہے جو غلامی کے ساتھ ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے آج بھی یہاں امریکہ کا ایک تھرڈ کلاس نوکر بھی جب یہاں آتا ہے وہ اپنے آپ کو وائسرائی سمجھتا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ جس طرح ہمارے وزیر اعظم نے ایک والہانہ استقبال کیا اس عام وزیر کا، جن کا دوسرے ممالک میں کوئی استقبال نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں، دنیا کا پروٹوکول یہی ہے کہ اگر بیوروکریٹ آتا ہے اس کا استقبال بیوروکریٹ کرتا ہے، اگر کوئی جرنیل آتا ہے اس کے ساتھ جرنیل ملتا ہے، اگر وزیر آتا ہے اس کا سارا پروٹوکول اور اس کے ساتھ بات چیت وزیر کرتا ہے۔ لیکن یہ امریکہ ہے، یہاں جب کوئی کلرک بھی بیچتا ہے تو ہمارا وزیر اعظم بھی ان کے لیے سلامی دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کو منظم نہیں کیا، یہ اس لیے کہ ہم نے اپنے غلط پالیسیوں کی وجہ سے اپنی معیشت کو ٹھیک نہیں کیا،
حال یہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو پھر یہاں کسان بھوکا کیوں سوتا ہے؟ یہاں پاکستان کا ہر نوجوان باصلاحیت ہے، لیکن یہ نوجوان ڈگریاں جلانے پر مجبور کیوں ہے؟ اس لیے کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے، عدالتیں بند ہیں۔ اگر آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے تو آپ کے لیے انصاف کا دروازہ کبھی نہیں کھل سکتا۔ اگر آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے تو اسپتال میں آپ کے لیے علاج کی سہولت نہیں ہے۔ اگر آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے تو آپ کے بچے کو تعلیم نہیں مل سکتا۔ اس لیے میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ آؤ مل کر ہم ایک ایسا پاکستان بنا دے جہاں پیسے کے بغیر ہر مجبور کو اور پاکستانی کو ہسپتال میں مفت علاج مل سکے، جہاں ہر پاکستانی کے بیٹے کو تعلیم مل سکے، اور جہاں انصاف کا دروازہ، عدالت کا دروازہ سونے کے چابی سے نہ کھولے بلکہ مظلوم کا آنسو جہاں پر بہے وہاں انصاف کے دروازے کھلے ہو۔ اس لیے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں ایک ایسے پاکستان کا نقشہ ہے، ایک ایسی سوسائٹی بنانے اور تعمیر کرنے کا جذبہ ہے جہاں ایک ایسا پاکستان جہاں لوگوں کو انصاف ان کے دروازوں پر ملے، اور جس پر ظلم ہو جائے اس کو وکیل کرنے کی بجائے، رکھنے کی بجائے سرکار ان کی وکالت کرے، حکومت ان کی وکالت کرے، ہر مظلوم اور ہر کمزور آدمی کی وکالت وہ حکومت نے کرنی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے تو آرڈر آف دی ڈے یہی تھا کہ تمہارے ہاں جو زوراور ہے وہ میرے ہاں کمزور ہے، اور تمہارے ہاں جو کمزور ہے وہ میرے ہاں زوراور ہے، اس لیے میں کمزور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا، لیکن ہمارے ہاں جو کمزور ہوتا ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ایک ایسی حکومت، ایک ایسی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں جہاں ہمارے بچوں کو مفت تعلیم ملے۔ آج تعلیم ہے ہی نہیں، اور تعلیم بھی بکتا ہے۔ جس کے جیب میں پیسہ نہیں ہے اس کا بیٹا کلرک تو بن سکتا ہے لیکن اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ میرے ذہن میں جس پاکستان کا نقشہ ہے وہ ایسا پاکستان ہے کہ اس میں یکساں نصاب تعلیم ہو، اور صدر پاکستان کا بیٹا جس کتاب میں پڑھے اسی کتاب میں غریب چوکیدار کا بیٹا بھی پڑھے، پھر پتہ چلے گا کہ کون قابل ہے اور کون ذہین ہے اور کون غبی اور کون ذہن ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ذہن میں ایک ایسے پاکستان کا نقشہ ہے جس میں علاج کی سہولت ہر پاکستانی کو مفت ملے۔ یہ بالکل ممکن ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان جہاں معروف بات ہے، جو نیب کے اپنے ڈائریکٹر کا اعتراف ہے کہ پاکستان میں 12 بلین روپیہ روزانہ کرپشن ہے، اگر 12 بلین روپیہ روزانہ کرپشن کا کنٹرول ہو جائے تو آپ اپنے بچوں کو مفت تعلیم دے سکتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو مفت علاج کی سہولیات دے سکتے ہیں، آپ بے گھر انسان کو گھر دے سکتے ہیں، آپ نوجوانوں کو بے روزگاری الاؤنس دے سکتے ہیں، آپ ہر 70 سال کی بوڑھے مرد اور بوڑھی خاتون کو بڑھاپا الاؤنس دے سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک اچھی قیادت کی ضرورت ہے۔ قیادت کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسے قائد اس خطے کے عوام کو ملا تھا۔ ان حکمرانوں نے 70 سالوں میں آپ کو بھوک دیا ہے، آپ کو بدامنی دیا ہے، آپ کو غربت دیا ہے، آپ کو کرپشن کے تحفے، کمیشن کے تحفے دیے ہیں، لوڈ شیڈنگ کے تحفے دیے ہیں، اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں باہر کی دنیا حیران ہے ہمارے اوپر کہ جس ملک میں 5 دریائے موجود ہیں آخر اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کیوں ہے، اس ملک میں اندھیرا کیوں ہے؟ اس لیے کہ حکومتوں کے ساتھ اور حکمرانوں کے پاس اپنی ذات کے علاوہ
اپنے خاندان کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اس ملک کے عوام 19.8 بلین ڈالر یہ اوورسیز پاکستان نے اس سال پاکستان بھیجا ہے. 19.9 بلین ڈالر یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو پاکستانی مزدور باہر کما کر ادھر بھیجتا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ باصلاحیت آپ کی حکمران ہے جنہوں نے 375 بلین ڈالر یہاں سے اٹھا کر سوئس بینک میں رکھا ہے. آج بڑا چرچا ہے کہ ہم غریب اور ہم مقروض ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی نیب کا ادارہ اور آج بھی سپریم کورٹ کا ادارہ اگر فعال ہو جائے اور ان لوگوں کے گردنوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو مجبور کرے کہ اپنا پیسہ سوئس بینکوں سے نکال کر پاناما سے واپس لا کر ملیشیا اور دبئی سے واپس لا کر پاکستان میں لگا دے, آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر جو 81 بلین ڈالر کا قرضہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اور دنیا میں آپ لوگوں کو قرضہ دینے والا ملک بن سکتے ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں, آپ غریب نہیں ہیں لیکن اندھیرا ہے, معاشی بے انصافی ہے. اس بے انصافیوں کے خلاف اٹھنے کا دور آیا ہے. میں آخری بات عرض یہ کروں گا کہ دیکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں, جس رب نے تمہارے لیے آسمانوں کو اٹھایا ہے, زمین کو فرش بنایا ہے اور پہاڑوں کو گال دی ہے, سمندروں کو چلایا ہے, اس رب ذوالجلال نے تمہاری سیاست, تمہاری معیشت, تمہاری زراعت, تمہاری صنعت, تمہارے ماحولیات, ہر چیز کے لیے ایک نظام دیا ہے اور اس نظام کا نام اسلامی نظام ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے, تحفے کے طور پر دیا ہے. اور پھر مدینہ منورہ میں انہوں نے ثابت کر کے یہ دکھایا ہے کہ یہ ایک قابل نظام ہے. آج بھی پاکستان کو اسی اسلامی نظام کی ضرورت ہے اور جو لیڈر, جو پارٹی اسلامی نظام کے بجائے مشرق اور مغرب کی طرف دیکھتا ہے آپ ان کا بائیکاٹ کرے. یہی آپ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے, یہی انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہے. تمہارے تمام مسائل کا حل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے تمام مسائل کا حل کون سا کلمہ ہے؟ کون سا کلمہ تمہارے مسائل کا علاج ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تمہارے مسائل کا علاج ہے. لا الہ الا صرف عبادات کا نام نہیں ہے, اس میں انسانی حقوق بھی ہے, اس میں پڑوسی کا حقوق بھی ہے, والدین کے حقوق بھی ہے, بچوں کے حقوق بھی ہے, حکمرانوں کے حقوق بھی ہے, رعایا کے حقوق بھی ہے. ایک مکمل نظام قرآن کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن کون بنے گا کہ اس نظام کو یہاں نافذ کرے؟ یہی عزم, یہی ارادہ ہم نے کیا ہے. میرے بھائیوں, یہاں آفتاب بٹ نے کشمیر کا ذکر کیا. میں آفتاب بٹ صاحب کو جانتا ہوں, طویل عرصے سے جانتا ہوں, لیکن ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں کے ایجنڈے اور ترجیحات میں کشمیر شامل نہیں ہے, صرف اپنی ذات شامل ہے. تمہاری سیاسی قیادتیں خدا بننے کی کوشش میں لگے ہیں. وہ قوم کو اٹھانے کا کوئی پروگرام ان کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے کشمیر بھی انشاءاللہ تعالی ہم آزاد کر کے دم لیں گے, اس لیے کہ کشمیر کی آزادی ہماری اوپر واجب ہے. کشمیر میں بہنے والا خون وہ ہمارا ہے. وہاں چیختی اور روتی ہوئی بہن اور ماں وہ میری ماں اور میری بہن ہے. برہان میرا بھائی تھا, پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ وہ دفن ہو گئے ہیں, لیکن آخری پیغام یہی تھا کہ پاکستان پہاڑوں کا نام نہیں نظریے کا نام ہے. اور اس نے پیغام دیا کہ زندگی کے آخری لمحے تک میں نے پاکستان کے لیے لڑنا ہے, اور زندہ شہید بن گئے اور پھر شہید ہو کر ثابت کیا, اپنا وعدہ پورا کیا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, آپ اسلام آباد کے لوگ ہیں, لیکن ابھی میں ایک بستی میں گیا تھا, بخدا مجھے افسوس ہوا. اس بستی کا نام زبیر بھائی روحے بیر. جیسا ہی میں مین سڑک سے اس طرف گیا, نہ خوبصورتی تھی,
न पक्की सड़क थी, कंडरात गलियां थी। तो ये सारी तरक्की मसनूई तरक्की है, ये चैनल पे तो नजर आता है, लेकिन मेन सड़कों को आगे क्रॉस करके जब आप अंदर जाएंगे तो सड़कें कंडरात, अस्पताल वीरान, स्कूल में इंतजामात नहीं, साफ पानी नहीं। कौन जिम्मेदार है? क्या जिन्नात जिम्मेदार है या इस्लामाबाद के हुक्मरान जिम्मेदार है? मैं इस्लामाबाद के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इस इस्लामाबाद को तो मॉडल बना देना, इसलिए